لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ حسینی آج بھی دلیر ہیں، اس زمانے میں بھی دلیر تھے، اور بنو امیہ کے خدمت گزار اس زمانے میں بھی بزدل تھے، آج بھی بزدل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شو میں جس کا نام ہے لو سامو۔ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس طریقے پہ نہیں جس طریقے پہ عوام قائل ہے، عوام اسباب سے ہٹ کے قائل ہے، ہم اس فیض کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت اور اسباب کے اندر قبر کا فیض یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اب دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی، حضرت عائشہ سے سفارش کی مجھے کہاں دفن کیا جائے؟ نبی کے ساتھ۔ کیوں؟ تاکہ نبی کی قبر پہ جو اللہ کی رحمتیں پڑیں گی وہ مجھ پہ بھی ہوں۔ تو یہ بھی تو قبر کا فیض ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آدمی کے ساتھ ہم دفن ہو تاکہ اس قبر کا فیض ملے۔ فیض ملنے کا مطلب کیا ہے آپ کو نہیں پتا، ہم سے پوچھو۔ فیض ملنے کا مطلب جو اسباب کے تحت جو اللہ دے گا، یہ بزرگ نہیں دیں گے کہ بھائی اللہ ان کی قبر پہ جو رحمت بھیجے گا وہ رحمت ہماری قبر پہ بھی ہوگی۔ تو یہ بھی تو فیض کی قسم ہے۔ ہم اس قسم کے قائل ہیں جو اسباب کے تحت ہو، جو اسباب سے ہٹ کر ہے اس فیض کے ہم قائل نہیں ہیں، جو شرک کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے۔ اب جب ہم سے پوچھتے ہیں وہ خواص کا طریقہ کون سا ہے، وہ بتا نہیں سکتے۔ وہ اللہ معافی دے، عوام تو بھی پیڑا جے۔ ملے فیض ملنے کا مطلب کیا ہے آپ کو نہیں پتا، ہم سے پوچھو۔ نا مفتی صاحب نا، ہم خود بتائیں گے کہ آپ کے بزرگ کس طریقے سے قبروں سے اور سینوں سے فیض ٹیکے لگا کے نچوڑتے تھے۔ قبروں سے فیض یہ ہے کہ اشرف تھانوی صاحب نے ارواح ثلاثہ کتاب لکھی ہے جسے حکایات اولیاء بنا کے وہ پیش کر رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ قاسم نانوتوی صاحب جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا، مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکلے، خواب میں نہیں بیداری میں، اور نیچے تشریح کی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ روح نے جسم میں تصرف کر کے اسی جسم کو نکالا ہو، یا کوئی انسانی جسم روح نے بنا لیا ہو اور اس کے ساتھ آیا ہو۔ اے بھی لکھا ہے جنال لو سامو۔ اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے دوبارہ قبر میں واپس چلے گئے، خواب میں نہیں بیداری میں۔ اور کہتے ہیں جن بزرگوں کے پاس وہ آئے تھے نا، سخت سردیوں میں بھی لحاف کے اندر ان کا پسینہ چھوٹ گیا، ویسے کچھ اور بھی چھوٹ گیا ہوگا، اور نہ چیک کرنا سی بھائی ہوتا ہے غسل کیتا ہے انہوں نے۔ ظاہر ہے مردہ نکل کے آ جائے تو یہ حالت ہو جاتی ہے، پسینہ چھوٹا ہوگا، بعض اوقات اس سے بھی آگے کی کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ یہ ہے جی قبروں سے فیض۔ میں نے پورا پمفلٹ لکھا ہے کہ ان کے لوگ ان کے بزرگوں کی قبروں کی مٹی لے کے جاتے تھے، اس سے فیض حاصل کرتے تھے۔ قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ جب یہ میرا پمفلٹ آیا نا تو ان کو آگ لگ گئی دیوبند کے علماء کو۔ انہوں نے کہا یار یہ تو ہمیں بریلویوں کی سب سے بھی نیچے جا کے کھڑا کر دیا۔ میں نے نہیں کھڑا کیا، یہ ساری کی ساری علمی خدمات علماء دیوبند کی تھی، میں نے نہیں کھڑا کیا۔ سر ادھر یہ سٹوری ختم نہیں ہوئی ہے، یہ لو سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی۔ یہ تو ہو گیا قبروں سے فیض۔ سینے سے فیض ہم آپ کو بتاتے ہیں، انہوں تو نہیں بتانا۔ ہاں سینے سے فیض یہ ہے کہ وہ اشرف تھانوی صاحب نقل کرتے ہیں کہ ایک جلسے کے موقع کے اوپر دیوبند مدرسے کے جو بانی ہیں قاسم نانوتوی صاحب، ان کو ان کے استاد رشید احمد گنگوئی صاحب نے، جن کو بریلوی کہتے ہیں گند گوئی، تو وہ جلسے میں انہوں نے انہیں چرپائی پہ لٹایا اپنے ساتھ عاشق صادق کی طرف۔ اب یہ بتائیے عاشق صادق کیا یہ ٹرم دیکھو یار، انہوں نے کیتا بھی سیدھے لکھ کیوں دیتا ہے، پھر لٹا کے کروٹ بھی اس کی طرف کی۔ ہاں وہی کچھ ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں نا، جو میں کہنا نہیں چاہ رہا، وہی کچھ۔ حتیٰ کہ قاسم صاحب نے کہا میاں لوگ کیا کہیں گے، یعنی لوگ ان کا لوگوں کو کہنے دو، یہ تو دیوبند دماغ بند ہے، ان سے کیا فرق پڑتا ہے ہمیں۔ یہ ہے جی سینے سے فیض، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں عاشق صادق کی طرح سینے پہ ہاتھ رکھا، یعنی یہ سینے سے فیض اس طرح دیتے ہیں کہ بڑا مفتی جو ہے چھوٹے مفتی کو اپنے ساتھ لٹاتا ہے، پھر اس کی طرف کروٹ کرتا ہے، پھر اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتا ہے اور پھر فیض ٹرانسفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ مذاق والی بات نہیں ہے، تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں نا، میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ آپ اس کا طریقہ بتائیں۔ تو آل محمد سے یہ آج تک طریقہ نہیں بتا سکے تھے کہ قبروں سے اور سینوں سے فیض کے، میں نے بتا دیا۔ اور یہ فیض یہاں رکا نہیں ہے، اس کی اگلی قسط بھی ہے۔ تذکرۃ الرشید میں لکھا ہے کہ ایک رات رشید احمد گنگوئی صاحب نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میاں دلہن کی شکل میں آیا۔ اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنی دلہن کو قاسم کی شکل میں دیکھا ہے، پھر تھوڑا شریفانہ قسم کا خواب ہو جاتا۔ وہ کہہ رہے قاسم دلہن بن کے آ گیا، یعنی جو دن کو یہ سوچتے تھے نا وہی خواب میں ان کو شیطانی خواب آیا، اور خدا کے لیے یہ خواب آیا تو بتانے کی کیا ضرورت تھی، پھر انجینئر نے تھوڑے قریب بنا دینا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں جی اس کی تعویل یہ ہے کہ وہ رشید احمد گنگوئی کے شاگردوں کی تربیت کرنی تھی، کیونکہ اس میں الفاظ ہیں پھر قاسم جب دلہن کی شکل میں آئے تو ہم دونوں کو ایک دوسرے سے نفع بھی پہنچا، جس طرح میاں بیوی کو پہنچتا ہے، ولیعوذ باللہ تعالیٰ۔ وہی کچھ جو آپ سمجھ رہے ہیں، اور میں کہنا نہیں چاہ رہا آگے اولاد بھی، انہوں نے کہا اس کی یہ تعویل ہم بیان کریں گے۔ ایلو ڈیون تسی کر لو گل گئی۔ یہ ہے ان کی قبروں اور سینوں سے فیض۔ المحنت علی المفند میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں حیات ہیں، دنیاوی زندگی اور برزخی زندگی کے ساتھ۔ اس پہ اس نے کہا لو سامو۔ معاف کرنا میں غصے میں ادھر ادھر نکل جاتا ہوں۔ بال واپس آ جائے، دنیاوی کہہ دیا، واہ بہت مذاق اڑایا۔ اور یہ میں درد کے طور پہ باتیں کر رہا ہوں،
मजाक नहीं उड़ा रहा। तो इसका क्लिप मैं खुद चलाऊंगा। मैं जब गया था ना झेलम, इसका क्लिप लेके गया था कि इसने कहा है कि जिस्मानी हयात के साथ जिंदा है। झूठ बोलता है ससुरा। तो आपका जो जिस्मानी का मतलब है वही हमारा मतलब दुनियावी से है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो कहते हैं जीने सब कहते हैं दुनियावी, हालांकि लिखा है दुनिया की सी। देखो कैसी होशियारी करते थे, लफ्ज किस तरह लिखते थे। असल में बरज़खी हयात है नबी की, लेकिन उसको तशबीह दी गई है दुनियावी हयात से। क्यों? इसलिए कि उस हयात का इस जसद अतहर से ताल्लुक है। किस नौयत का ताल्लुक है ये हमें मालूम नहीं है, क्योंकि बहुत पावरफुल बरज़खी हयात है, इसलिए उसको दुनियावी से तशबीह दी गई है। ऐन दुनियावी नहीं करार दिया गया उसको। इस पर उलमाए देवबंद की तसरीहात हैं कि ऐन दुनियावी नहीं है, दुनियावी से तशबीह दी जा रही है। तो अगर आपको इस तशबीह पर इश्काल है तो मैं इंजीनियर सवाल करूंगा कि आपका क्लिप मेरे पास मौजूद है, उसमें आप कह रहे हो जिस्मानी हयात के साथ। तो तुम जब जिस्मानी बोल दो तो तुम्हारे स्टूडेंट पी जाते हैं, हमने दुनियावी बोल दिया तो हम मुशरिक हो गए। बड़े ढीठ स्टूडेंट है यार इसके। रुको जरा, सबर करो, आजा आजा, समझाते हैं तुझे। दुनिया की सी, वो कहते हैं आपको समझ नहीं है कि दुनियावी नहीं हम मानते, ये तो बरेलवियों का अकीदा है, हम तो आखिरत की जिंदगी मानते हैं। दुनिया की सी इसलिए लिखा कि नबी इस्लाम का जिस्म अक़दस कब्र मुबारक में बिल्कुल सलामत है। गोया कि जिस तरह एक जिंदा बंदे का जिस्म होता है ना सलामत, अगरचे उसमें सांस नहीं है, वो आखिरत की जिंदगी है, लेकिन चूंकि जिस्म सलामत है इसलिए दुनिया की सी कहा ना। ये अकीदा तो दुरुस्त है कि नबी इस्लाम का जिस्म अतर कब्र मुबारक में सलामत है। ये अकीदा कुरान में लिखा हुआ है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लाठी के सहारे रहे कितने अरसे तक, दीमक ने लाठी को चाटा लेकिन कोई कीड़ा उनके जिस्म पे नहीं चढ़ा। सूरह सबा में नबियों के जिस्म की स्पेशल प्रोटेक्शन होती है। अबू दाऊद में हदीस है, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दी अन ताकुल अजसाद अल अंबिया, अल्लाह ने हराम कर दिया है मट्टी के लिए कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। और अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में मौजूद है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब तुस्तर शहर फतह हुआ और दानियाल अलैहिस्सलाम का ताबूत निकला तो उन्होंने वो खत लिखा और कहा कि ये हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम जो अंबिया में से एक नबी है उनका ताबूत है, और नबियों के जिस्मों को ना मट्टी खाती है, ना आग खाती है, ना कोई दरिंदा खाता है। ये तो हमारा अकीदा है। दुनिया की सी, ये दुनियावी मानते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली दुनियावी। अब कोई कहेगा मैं इल्जाम लगा रहा हूं, इल्जाम नहीं लगा रहा जनाब। शेख ज़करिया कांदवी साहब ने फजाइल हज के अंदर, जो तबलीगी जमात वाले बुजुर्ग हैं, ये फजाइल हज तबलीग निसाब फजाइल अमाल का हिस्सा है, उसमें बकायदा लिखा है कि 555 हिजरी में जब शेख अहमद रफाई कब्र रसूल पर हाजिर हुए और वहां उन्होंने इशार पढ़े नबी इस्लाम की वफात के 500 साल बाद। सेम वाकया बाबा जानी ने भी लिखा है फजाइल सुन्नत में। हाँ, यानी KFC मैकडोनल्ड दोनों, बेलवी देवबंदी दोनों कहते हैं उन्होंने इशार पढ़े कि जब मैं मिस्र में था तो मेरी रूह मज़ार अक़दस में हाजिरी देती थी, आज जिस्मों के मिलाप की बारी आई है, अपना दस्ते मुबारक कब्र से बाहर निकाले, मैं बोसा दूं। वो कहते हैं 90,000 लोगों की मौजूदगी में नबी इस्लाम ने कब्र मुबारक से हाथ निकाला, ख्वाब नहीं बेदारी। आप पता चला आपको दुनिया की सी क्या है। और कहते हैं वो हाथ निकाला, उन्होंने बोसा दिया, और ज़ायरीन में अब्दुल कादिर जिलानी का भी नाम जिक्र किया जाता है जो पीर मुर्शिद है शेख अहमद रफाई के। और देखे मेरा दिमाग इधर गया, मैंने कहा बदबख्ती है कि अब्दुल कादिर जिलानी ने हाथ नहीं चूमा, नबी इस्लाम का हाथ निकला, मुरीद ने चूम लिया, क्योंकि सिर्फ उनके चूमने का जिक्र है, वरना अगर वो चूमते तो 90,000 की लाइन लगती ना, कोई नहीं है। और 90,000 अल्लाह जो बदो 555 हिजरी से छड़ दो, 1055 हिजरी भी 90,000 बंदा मस्जिद नबी नहीं आता। ये तो सी तो 80s में आगे हुई है झूठ। और फिर 90,000 बंदा एक हाथ दे सकता है, मुझे बताएं 90,000 कितनी बड़ी गैदरिंग है, जब तक कि कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के अपना हाथ ना यूं करे, जल्दी बात, और ख्वाब नहीं बिदारी। ये है, ये दुनिया की सी मानते हैं। और इस पर तो रहा कि जो मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ जो बंद के तकी उस्मानी साहब, उन्होंने दरसे हदीस के एंड पे ये वाकया सुनाया, दरसे हदीस में ये वाकया सुना रहे हैं। तो मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जो ही ये शेर पढ़े तो रौज़ा अक़दस में से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक जाहिर हुआ, और हजारों इंसानों ने इनकार किया कि दस्ते मुबारक जाहिर हुआ। अहमद कबीर रिफाई ने दस्ते मुबारक को बोसा दिया और दस्ते मुबारक फिर वापस आया। इतना अजीब शान वाकया इनके साथ पेश आया, और ये मुअर्रिखीन ने मुतादिद तारीखों में लिखा है, और लिखा है कि हजारों अपराध की मौजूदगी में ये वाकया पेश आया। खुद ये वाकया सुना दिया उन्होंने। अब मुझे बताया इसके पीछे तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रह जाती कि दुनिया की सी से मुराद ये क्या लेते हैं, एग्जैक्टली दुनिया वाली जिंदगी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हम कहते हैं अकीदा कहां लिखा हुआ है, और ये हाथ मुबारक जो है वो सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के लिए तो नहीं निकला, सईदा आयशा सलामुल्लाह अलैहा जो 47 ईयर्स तक उसी हुजरे के साथ एक कमरे में नहीं है, उनके लिए तो कभी हाथ मुबारक जाहिर नहीं हुआ। मौला अली के लिए तो कभी हाथ नहीं निकला, शेख अहमद रफाई के लिए कहां से निकला है? सब झूठ कहानियां। एक अकली दलील रह जाती है जो इंजीनियर ने दी है, जो इंजीनियर जैसे लोग देते हैं, वो ये कि भाई नबी की कब्र की मिट्टी अफजल इसलिए कही जाती है ना कि नबी की मिट्टी जिस्म से टच होती है, तो अर्श किससे टच होता है? अल्लाह से। तो टच होने की बेस पर अगर फजीलत दी जाएगी तो अर्श को दी जाएगी। उसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं, ये लेकिन ढीठ लोग बहुत ढीठ है। और ये मैंने गिदड़ सिंगी जो है आला हजरत से सीखी है, एनी जी पुड़िया लिखी उसामुल अरमैन, चुक के रख छड़े सारे फिरके। इसका जवाब इंजीनियर ही के कलाम में मौजूद है। अगर मैं जेहलम में उसके सामने बैठता, वो मुझे बैठने देता, तो मैं उसी का क्लिप चलाता कि तुम खुद इसके कायल हो। उसने खुद अपने क्लिपों में ये इतराफ किया है कि अर्श पर अल्लाह है, लेकिन उसकी कैफियत हमें मालूम नहीं है। उसको यूं नहीं बयान किया जा सकता कि अर्श अल्लाह की जात से टच हो रहा है, ये कैफियत बयान नहीं की जा सकती है। अल्लाह अर्श पर है, कमा हु अल्लाह इकुम बिशानी ही, जैसे कि उसकी शान हमें नहीं पता, जबकि जो मिट्टी जिस्म से टच हो रही है उसकी कैफियत हमें मालूम है। तो यहाँ टच होना यकीनी है, वहां का कैफियत मजहूल है। इसलिए ये 100% दलील बनती नहीं है कि अर्श को इस बेस पे तरजीह दी जाए कि वो अल्लाह से टच हो रहा है।
رہا ہے. بھائی اس کی تو ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے, یہاں ٹچ ہونے کی کیفیت ہم بیان کر سکتے ہیں, اس لیے اب یہ مبہم ہو گئی بات. تو اب نتیجہ ایک ہی نکلے گا, عرش بھی اللہ کی مخلوق جو بہت فضیلت والی, اور پیغمبر کی جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق, وہ بھی بہت فضیلت والی. تو اللہ کی ایک مخلوق کو اگر کوئی اللہ ہی کی دوسری مخلوق پر ترجیح دے تو نہ یہ بدعت ہے, نہ یہ گمراہی ہے, نہ یہ شرک ہے. اللہ پہ ترجیح دیں گے تو شرک ہوگا. اللہ پہ کون ترجیح دے رہا ہے بھائی؟ رکو ذرا, صبر کرو, جواب دیتے ہیں اس کا بھی, وہ ہم ہی دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش اور کرسی سے افضل ہے, ولیعوذ باللہ تعالیٰ. یہ عقیدہ لکھا. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے, کہتے ہیں فلاں. تو یہ علماء دیوبند سے پہلے کتنے بزرگان دین, محدثین, فقہا کا یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے, حتیٰ کہ قاضی عیاض بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے تو اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ نبی کی قبر کی مٹی وہ عرش سے افضل ہے. وہ کہنا فلانا ہے, فلاں بزرگ. جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں حضرت علی کی سپورٹ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علمی اختلاف رکھتے ہیں, احترام اپنی جگہ, تو تھوڑے بابے شاہی کوئی نہیں, فلانے بزرگ نے نہیں. عقیدہ نص قطعی سے قرآن و سنت کے واضح دلائل سے ثابت کرنا ہوگا آپ کو کہ عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے. عقیدہ کوئی ثابت نہیں ہوتا. پھر نہ یہ قرآن و سنت میں نا اس کا جواب تلاش کرتے ہیں. دیکھیں میں ان کے جواب بھی ساتھ ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں. مفتی نیف قریشی کے لیے بھی میں نے پیپر آؤٹ کیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ جو تیرا آن لائن اگر یہ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے اس وقت جی ٹی وی کے اوپر, تو جو میں نے دلائل رکھنے ہیں میں پہلے ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں, جا تیاری کر لے یار, اتنا کوئی سخی ہوتا ہے. دیکھ لو مولا علی کے ماننے والے کتنے سخی ہیں. اور میں نے کہا تھا اس سے ہٹ کے میں کوئی دلیل بھی نہیں رکھوں گا. میں نے جو دلائل اس وقت رکھنے نا, جو تم لوگ کہتے ہیں ہم بورا کھولیں گے اور بتائیں گے, انجینئر ہمارے سامنے بیٹھے گا تو بتائیں گے, اس وقت انجینئر صاحب کا فیض جب ہم پہ جاری ہوگا تو ہم جواب دیں گے. میں نے جو جواب دینا ہے میں اس مفتی اور اہل دیوبند کے لیے اپنے جواب پہلے ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں, اس سے ہٹ کے میں کوئی جواب بھی نہیں رکھوں گا. تم اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرو. کھولو بورے یار, 2-2.5 سال ہو گئے الی لگی ہوئی کتابوں, کھول بورا. اور میں نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کبھی بھی نہیں کھولے گا, کیونکہ پھر دیوبند اور بریلوی کا فرق ختم ہو جائے گا, دونوں فرینچائز ختم. ہاں KFC بھی گئی تو میکڈونلڈز بھی گئی. تو یہ پھر کیا کریں گے آپ کو نا, کہتے ہیں وہ دیکھیں ٹیکنیکلی اس عقیدے کو سمجھیں. اشرف المخلوقات کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات میں آپ سے افضل کوئی نہیں مخلوقات میں. بالکل. وہ کہتے ہیں عرش کیا ہے, ہم کہتے ہیں مخلوق ہے اللہ کی. وہ کہتے ہیں بتاؤ اللہ کا عرش افضل ہے یا نبی اسلام کی مبارک ذات, ہم کہتے ہیں نبی اسلام سے افضل کوئی نہیں ہے. لیکن تم تو قبر رسول کی بات کر رہے ہو, اور وہ بھی کہہ رہے ہو وہ حصہ زمین جو نبی اسلام کو ٹچ کیے ہوئے. نبی اسلام کو تم نے نہیں کہا, قبر رسول کے اس حصے کو کہا ہے. جبکہ جو مٹی جسم سے ٹچ ہو رہی ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے, تو یہاں ٹچ ہونا یقینی ہے, وہاں کا کیفیت مجہول ہے. حالانکہ تمہاری یہ بات بھی غلط ہے. نبی اسلام کے جسم عطر کے ساتھ کوئی چیز ٹچ نہیں کر رہی. مسلم شریف میں حدیث ہے نبی اسلام کی قبر میں سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی تاکہ وہ مٹی آپ کے جسم کو نہ لگے. پہلے تو اپنا ذرا عقیدہ اپڈیٹ کر لو. یہ تو میں دستا سی مسلم شریف جو پڑھ کے لو سامو. اچھا دوسرا, وہ حصہ زمین جو ٹچ کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ نبی اسلام کی جو مٹی کا خمیر ہے نا, وہ اس جگہ سے اٹھایا گیا تھا. تو گویا کہ وہ مٹی نبی اسلام کے جسم کا حصہ ہوئی نہ. اگر یہ مانو گے تو حضرت ابوبکر عمر کی قبریں بھی ساتھ ہیں, وہ ایک ہے, وہ پورا ریاض الجنہ ہے. اور دوسرا, نبی اسلام کی جس مٹی سے تخلیق ہوئی وہ تو اس مٹی سے جدا ہو گئی, باقی جو بچ گئی وہ نبی اسلام کی مٹی نہیں ہے. ٹیکنیکل جب کوئی بات کر رہا ہے پھر ٹیکنیکل جواب آئیں گے آگے سے. اور آخری بات, نبی اسلام کا بال مبارک, آپ کا کرتا مبارک صحابہ کرام کے پاس تھا. بخاری میں آتا ہے کہ بال مبارک کا دھون مریض پیتے تھے, شفا یاب ہوتے تھے. مسلم شریف میں آتا ہے کالا جبہ تھا آپ کا, کسروانی تیالسی, اس کا دھون شفا کے لیے صحابہ کرام لیتے تھے. یہ نبی اسلام کے اوریجنل تبرکات تھے. کیا کسی ضعیف روایت میں بھی آیا کہ صحابہ کرام نے حضور کے کرتے کو یا بال مبارک کو کہا کہ اللہ کے عرش سے افضل ہے؟ ان کے دماغ میں کوئی فطور ہی نہیں تھا اس قسم کا کہ اس طرح کی انالوجیز بنانی ہے. دیکھو کتنے گیا میرا دماغ. یہ تو سیدھے مٹی میں لے کے بیٹھو, میں کہہ رہا ہوں حضور کا اپنا بال جو آپ کے جسم کا حصہ ہے. صحابہ کرام کو تو نہیں یہ ایکویشن بنانی ہے جو تمہارے بزرگوں کو بعد میں آئی ہے. کیوں؟ صحابہ کرام کی تربیت نبی اسلام نے کی تھی. جی بخاری میں حدیث ہے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھایا, عیسیٰ ابن مریم کو. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحابہ کرام کے سامنے یہ تھا. پھر مسلم شریف کی حدیث, نبی اسلام نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے کہا کہ دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا وہ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں, میری قبر کے ساتھ یہ نہ کرنا. پھر مسند احمد میں حدیث, نبی اسلام نے دعا کی اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کرتے ہیں. نبی اسلام نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا. حالانکہ ہمیں تو دنیا میں اپنی جان, مال, عزت, آبرو, اولاد, ماں باپ سے بڑھ کر نبی اسلام کی قبر مبارک عزیز ہے. لیکن نبی اسلام توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کو بت نہیں بنانا, اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ میری قبر کی بھی اگر پوجا ہوگی تو وہ بھی بت بن جائے گا. اس میں نبی اسلام کی قبر مبارک کا قصور نہیں ہے, لیکن وہ ایکٹیویٹی تو غلط ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں نبی اسلام کے آخری دن چل رہے تھے, آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے بار بار چہرے اقدس سے اپنی چادر ہٹاتے, پاس پانی کا برتن تھا, ہاتھ گیلے کر کے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے, اور بار بار اپنے زبان مبارک سے الفاظ
آپ کے جاری ہیں. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوئی. اب عائشہ کے الفاظ ہیں، اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے، ہم نبی الاسلام کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن چھوڑ دیتے. اوپن نہیں چھوڑی، آج تک اوپن نہیں ہوئی. اس زمانے میں بھی عائشہ کی اجازت کے بغیر کوئی اندر نہیں جا سکتا تھا سلام اللہ علیہا. لیکن ہمیں ڈر تھا کہ نبی الاسلام نے وفات کے وقت ہمیں ڈرایا ہے کہ ان کی قبر کے ساتھ یہ کچھ نہ ہو. یہ عائشہ کا فتویٰ ساتھ موجود ہے بخاری مسلم میں. پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث، نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے ہیں، حضور کی 3 بیویاں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، سیدہ عائشہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین. 2 تو سینئر بیویاں ہیں جو شروع کی مسلمان ہیں، جنہوں نے ہجرت مدینہ سے پہلے جو حبشہ کی ہجرت ہے وہ بھی کی ہوئی ہے اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام حبیبہ نے اور ام سلمہ نے. تو وہ آپس میں بات کر رہی ہیں کہ جب ہم حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا جہاں تصویریں لٹکی ہوئی تھی. نبی الاسلام بیماری کے عالم میں ایک دم کھڑے ہو گئے، اپنے بستر سے اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا یہ ان میں خرابی تھی، جب ان کا کوئی نیک آدمی یا پیغمبر فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر وہ تصویریں لٹکا دیتے تھے اور پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق ہوں گے، بدترین مخلوق. یار یہ حدیثیں جن صحابہ نے سنی ہو انہوں نے یہ کہنا ہے کہ وہ حصہ زمین جو حضور کو ٹچ کیے ہوئے ہے اللہ کے عرش کرسی سے افضل ہے. پیچھے اس کے وہ مینٹالٹی ہے غلوف والی، یہ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے. ہم اس کی کوئی مثال نہیں بیان کرتے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. تو انہوں نے نا اس کا ایکویلنٹ بنایا کہ چونکہ اللہ عرش پر مستوی ہے اور نبی قبر کے اندر ہے تو اللہ کا عرش اس کی فضیلت کم ہے، نبی کی قبر کا نچلا حصہ اس کی فضیلت زیادہ ہے. عرش بھی اللہ کی مخلوق جو بہت فضیلت والی، اور پیغمبر کی کے جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق، وہ بھی بہت فضیلت والی. تو اللہ کی ایک مخلوق کو اگر کوئی اللہ ہی کی دوسری مخلوق پر ترجیح دے تو نہ یہ بدعت ہے، نہ یہ گمراہی ہے، نہ یہ شرک ہے. اللہ پہ ترجیح دیں گے تو شرک ہوگا. اللہ پہ کون ترجیح دے رہا ہے بھائی؟ آپ سمجھ رہے ہیں مینٹالٹی کدھر گئی ہے؟ یہ وہی غلو ہے پیغمبروں کے کیس میں ایک دوسری شکل میں سامنے آ گیا. پیچھے یہ ہے، شیطان ہے پیچھے. ہاں تو دیکھیں جو انہوں نے لیم ایکسکیوزز رکھنے تھے میں وہ بھی بتا رہا ہوں جو آپ دے رہے ہو. پیپر آؤٹ مفتی صاحب. ہاں یار اتنی نیکی آپ کے ساتھ کوئی اور کرے گا کہ اپنا پیپر ہی آؤٹ کر دے کہ یہ میرے دلائل ہیں، لو یہ تمہارے دلائل تھے، میں نے ان کا بھی جواب دیا، میرے بھی لے جاؤ. اب لاؤ کوئی چیز جو انہوں نے لانی ہے. میں تو اٹھا کے یار ریلوی تو بندی رہا، اللہ دے بندے. فلیش بیک. اپنا برحق ہونا، یہاں تک کہ علماء دیوبند کا برحق ہونا بھی میں قرآن و سنت سے ثابت کروں گا، اور اگر ثابت نہیں ہوگا تو مجھے چھوڑنی پڑے گی دیوبندیت. المحند المفند کا واقعی مجھے کچھ نہیں پتا تھا کیا یہ تو لوگوں نے اچھالا اس کو. جب میں نے اس کا مطالعہ کیا، اس کے دلائل لے کے، میں نے کہا یار یہ تو خاندانی کام ہے، خدا کی قسم یہ تو بڑے زبردست عقائد ہیں یہ تو.